بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصلاح چینل میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دجال کے اوپر ایپیسوڈ کریں گے ڈیٹیل سے اور دجال کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے قرآن اور اوتھینٹک حدیث کے مطابق انشاءاللہ تعالی، اور اسی ایفرٹ کو لے کے ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سارے حقائق رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس ایپیسوڈ میں میں سب سے پہلے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا ابن سیاد کو، کہ ابن سیاد کے بارے میں جو یہ رائے ہمیں ملتی ہے صحابہ کی طرف سے، اور موجودہ دور میں بھی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ابن سیاد دجال تھا، اس بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کو ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے ابن سیاد کو۔ اور ابن سیاد کے بعد پھر اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ پارٹ میں اس سیشن کے انشاءاللہ تعالی ہم دجال کے اوپر بات کریں گے، دجال کے جو سارے معاملات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن دجال کے اوپر بات کرنے سے پہلے ابن سیاد کے اوپر بات کرنا زیادہ ضروری ہے، تاکہ لوگوں کی جو ہے جو کنفیوژن ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ساری احادیث کو میں نے اکٹھا کیا ہے، اور ایک چیز جو ضروری ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اس دور میں ہمارے لیے جتنا آسان ہے کسی بھی معاملے کی تہہ تک پہنچنا، وہ پہلے ادوار میں شاید اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس صرف فنگر ٹپس پہ ایک ٹاپک کے اوپر تمام احادیث آ جاتی ہیں، ان کو ہم سامنے اپنی ٹیبل پہ رکھ کے حالات کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور ان کی گہرائی تک ایک موضوع کو لے کے ہم بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ کچھ صحابہ کی اگر رائے ہو کسی بارے میں اور اس کے برعکس ہمیں کچھ چیزیں جو احادیث میں مل جائیں اور وہ اس کے برعکس بتا رہی ہوں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم احادیث کو دیکھیں گے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ادروائز ہم معاملات کی تہہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ صحابہ جو تھے وہ خود بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ احادیث ہی کی اتباع کرتے تھے۔ جب وہ کسی معاملے میں ان کو کچھ ڈاؤٹ ہوتا تھا تو وہ احادیث کو ہی لیتے تھے کہ اس معاملے میں جو احادیث ہیں، پھر جب احادیث ملتی تھی پھر اس کو فالو کرتے تھے، کیونکہ یہ دعویٰ تو ان کا نہیں ہوتا تھا کہ بھی ان کو تمام احادیث کا علم ہے۔ اس کی ایک حدیث بڑی کلیئرٹی میں ہمیں ملتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں اور نوک کرتے ہیں، دروازہ یا آواز دیتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت بزی ہوتے ہیں تو وہ ان کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو وہ 3 بار پوچھ کر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بار پر ان کو روکتے ہیں، جب وہ فارغ ہوتے ہیں اس بات سے، جو بھی وہ کام میں مصروف ہوتے ہیں، غالباً نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی اور ضروری کام میں مصروف ہوتے ہیں، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پیچھے وہ جا کر ان کو روکتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں کہ بھی آپ واپس کیوں پلٹے؟ تو وہ ان کو حدیث بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ 3 بار اجازت لینی ہے، اگر یہ 3 بار اجازت نہ ملے تو آپ پلٹ آئیں، تو وہی میں نے کیا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ کہا کہ اگر تم اس پہ گواہ نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں سزا دوں گا اس بارے میں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے اس پر ان کو گواہ لانے کو کہا کہ اگر ایسی کوئی حدیث ہے تو لے کے آؤ۔ تو اس پر پھر وہ جاتے ہیں دوسرے صحابہ میں، پھر ان میں سے لے کے آتے ہیں گواہ کو جنہوں نے وہ حدیث سنی ہوتی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر پشیمان ہوتے ہیں کہ بھی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہا، میں پورا ٹائم نہیں دے پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ میں زیادہ احادیث کا ذخیرہ اپنے نالج میں رکھتا اور یہ نہ ہوتا کہ کچھ احادیث یا جتنی بھی احادیث ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، وہ مجھ تک جس طرح یہ حدیث جو میرے علم میں نہیں تھی، اس طرح اور بھی کئی باتیں ہوں گی جو میرے علم میں نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز ہمیں اس چیز سے پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کے اندر وہ روش نہیں تھی کہ ان کا جو نالج ہے وہ عقل کل ہے، وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ ہمیشہ اس کے لیے رکھتے تھے روم کہ وہ اپنی جو ہے کوئی بھی معاملہ ہو اس میں جو ان کی رائے ہو، اس کو رائے کو بدلنے میں وہ حدیث
کو ماننے میں, اپنی رائے کو بدلنے میں وہ کوئی اتنا وہ اس کو بڑا ایشو نہیں بناتے تھے. اس پہ بہت سی احادیث اور بھی موجود ہیں اس ٹاپک پہ, لیکن ہم اپنے اس بات سے ہم ہٹ جائیں گے, کسی اور طرف نکل جائیں گے. کہنے کا مطلب ہے, اس پہ میں ایک آپ چیز بتا دوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ اگر کسی کام سے میرے والد یعنی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں نے منع کیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہو, تو بتاؤ کس کی اتباع کرنی چاہیے, میرے والد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو اس شخص نے کہا بے شک اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے گی. تو یہی بیسکلی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, کیونکہ صحابہ تو اپنے نالج کے حساب سے جو بات کر دیتے ہیں, لیکن اگر وہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے گی تو ہم آبویسلی, کیونکہ صحابہ نے اپنے علم و فہم کے مطابق وہ بات کرنی ہے, اور لیکن جو بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل جائے گی وہ بات ہمیشہ اوپر ہی ہوگی, کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں, انہی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. صحابہ نے اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ جتنا وہ محنت کی ہے, انہی کی محنت سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہیں, اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آنے والے جو لوگ ہیں, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے نہیں دیکھا, نہ اس زمانے کو پایا, تو ہمارے پاس جو بھی احکامات ہیں وہ حدیث کی شکل میں ہیں. اس لیے ہم جو اپنا معیار بنائیں گے وہ ہم صحیح حدیث کو بنائیں گے. اس کے صحیح حدیث سے ٹکراتی ہوئی کوئی بھی بات ہوگی وہ ہم نہیں لیں گے, کیونکہ ہمارے لیے معیار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. تو یہ بات بڑی کلیئرٹی میں ہے. اور اس کے جو ابن سیاد ہے, بیسکلی یہ ساری جو میں نے تمہید باندھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ابن سیاد کے اوپر جو ہمیں حدیث ملتی ہے, جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ قسم کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے, تو وہ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی یہ قسم کھائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا تھا اس بات پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن چیزوں کو دیکھ کر ابن سیاد کے بارے میں جو رائے قائم کی انہوں نے کہ دجال ہے, بیسکلی ابن سیاد دجال تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں وہ دجال ہے, لیکن دجال ایکچوئل جو مسیح دجال ہے وہ اور ہے. اور دجال سے پہلے بھی ہمیں احادیث کلیئرٹی میں ملتی ہیں کہ دجال سے پہلے 30 دجال اور کذاب آئیں گے. ان 30 دجالوں اور کذابوں کا ذکر احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ اصل جو کانا مسیح دجال ہے اس سے پہلے آئیں گے یہ. تو دجال تو وہ ہوں گے لیکن وہ ایکچوئل دجال نہیں ہوں گے. تو جہاں حضرت عمر نے قسم کھائی ہے, جہاں جابر بن عبداللہ نے قسم کھائی ہے, تو ان کی قسم غلط نہیں ہے. دجال تو وہ تھا ابن سیاد, وہ میں آگے اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کس طرح یہ سارا معاملہ ہے, لیکن وہ ایکچوئل مسیح دجال نہیں تھا. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ تو ابھی ابن سیاد کا ایپیسوڈ ہے. اس ایپیسوڈ کے بعد جو ہم اگلا ایپیسوڈ کریں گے ڈیٹیل میں جو دجال کے اوپر ہوگا, وہ سب چیزوں کو کلیئر کر دے گا, سارے جو کنفیوژن ہیں. لیکن ان چیزوں کو میں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلوں گا. میں ایک دم مین چیزوں کے اوپر آ جاؤں اور پہلے چیزیں چھوڑ دوں, وہ چیز سمجھنی ذرا مشکل ہو جائے گی. اس لیے میں سٹیپ بائی سٹیپ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے جو میں حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ایک چیزیں آپ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے اوپر کچھ ہمیں بتا گئے, اس کے بعد کچھ واقعات ہوئے تو انہوں نے اس میں مزید ایکسپلینیشن دی. مثلا کہ دجال کے بارے میں جو انفارمیشن پہلے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ انفارمیشن جو زمانہ گزرنے کے بعد وہ انفارمیشن میں مزید ایڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو اب یہ آپ سمجھ لیں کہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شکل ایک شخص ہے, اس کا انہوں نے نام لیا, اس میں پروناؤنسیشن غلط ہو سکتی ہے, بہرحال عبدالعزیٰ بن قطن, یہ انہوں نے اس شخص کا نام لیا کہ اس دجال کی شکل اس شخص سے ملتی ہے. اس میں بے شمار احادیث ہیں, صحیح بخاری میں بھی اور بھی دوسری کتب حدیث میں, کہ دجال کی جو شکل ہے وہ ملنے کا انہوں نے بتایا کہ جو اگر میں تم میں سے بتاؤں کہ کس سے زیادہ مل سکتی ہے, تو انہوں نے وہ سمجھانے کے لیے صحابہ کو یہ بتایا کہ اس سے یعنی کہ ملتی ہے اس شخص سے قریب قریب, یعنی کہ وہ شخص کی جو شکل ہے اس دجال کے ساتھ اس کی مشابہت جو ہے وہ تم میں سے زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ دجال کی شکل ویسی ہے, ایسے نہیں ہے, لیکن تم میں سے جو میکسیمم جو اس شکل کے قریب پہنچ سکتا ہے, جو مشابہت میں پہنچ سکتا ہے, تو وہ شخص ہے. ان کا نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس میں بہت سی حدیث ہمیں مل گئی. تو اس میں ظاہری بات ہے اس میں ابن سیاد کا تو کہیں ذکر نہیں ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. اگلی
حدیث میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے تمام نبیوں نے ڈرایا، جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سب نبیوں نے دجال سے ڈرایا۔ وہ کانا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ اور اگلی حدیث میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، اس میں بھی کلیئرٹی میں لکھا ہوا ہے کہ دجال کو ہر وہ آدمی جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا اس کے ماتھے پر لکھے کافر کو پڑھ لے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے کہ ہر ایمان والا شخص اس کے ماتھے پر لکھے ہوئے کافر کو پڑھ لے گا۔ اب کلیئرٹی میں اب جو ابن سیاد تھا اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا تو کسی صحابی نے نہیں پڑھا۔ دجال تو وہ تھا لیکن وہ ایکچول وہ والا دجال نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں وارننگ دے رہے ہیں۔ میں ایسا آؤں گا ساری چیزوں کے اوپر، لیکن آپ تھوڑا چیزوں کو آپ کے آگے رکھ رہا ہوں تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ بات کو سمجھنا شروع کریں۔ ابھی سے آپ جو ہے نا آپ تھوڑا سا پلیز روم دیں سمجھنے کے لیے، کیونکہ سارے آپ ایپیسوڈ کو دیکھیں گے، پہلے کو بھی دوسرے کو بھی، تب آپ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ میں تھوڑا کر کے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی مرنے تک اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی کہ دجال کو ہر وہ آدمی جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اس کے ماتھے پہ لے کے کافر کو پڑھ لے۔ ہر انسان نہیں پڑھ سکے گا، اس کے لیے ضروری ہے ایک تو ایمان والا ہونا، اور ظاہری بات ہے ایمان والا ہوگا تو اس کے جو عمل ہوگا جو وہ کر رہا ہوگا، جو دنیا میں آ کے شعبدے بازیاں کر رہا ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ میں آگے چل کے سارا ایکسپلین کروں گا، تو ان چیزوں کو وہ سمجھ لے گا کہ یہ شخص رب نہیں ہو سکتا، یہ شخص جھوٹا ہے، اور یہ شخص وہی مسیح دجال ہے جس کے بارے میں وارننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو وہ اس کو کلیئرٹی میں اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافر پڑھ لے گا وہ شخص۔ اب ہم آتے ہیں اس ابن سیاد کی پرسرار شخصیت کی طرف کہ ایسی کیا بات تھی کہ ابن سیاد کے بارے میں سب صحابہ یا غالباً بہت سے صحابہ جو شک کرتے تھے اس کے اوپر کہ یہی دجال، اور کچھ تو قسم بھی کھاتے تھے، جس طرح میں نے اب حدیث آپ کے آگے رکھی ہے۔ وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ سب جو صحابی ہیں وہ اس کے بارے میں یہ سوچ رکھتے تھے۔ اب جس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ بتا رہے ہیں، یہ واقعہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ابن سیاد کے ساتھ مکے کی طرف جا رہے تھے، اور ابن سیاد نے ان سے یہ پوچھا، ان سے یہ بات کی، کیونکہ ابن سیاد بھی اس معاملے میں کافی وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ حدیث میں آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، اسے دور رہتے ہیں، یہ سب معاملات اس کو دجال سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کہا ابن سیاد نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا کہ دجال کے بچے نہیں ہوں گے؟ اب یہ مفہوم ہے اس حدیث کا، اب میں ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ ساتھ دیکھ لیں۔ تو اب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، یعنی کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بچے نہیں ہوں گے۔ تو پھر ابن سیاد بولا میرے تو بچے بھی ہیں، یعنی کہ پھر بھی آپ لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ریزنز دے رہا ہے کہ بھی کس طرح یہ باتیں ٹکرا رہی ہیں اس دجال سے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی تھی، اور میری پرسنالٹی، میری شخصیت کے اوپر۔ تو وہ یہ اب دلائل دے رہا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے دلائل ٹھیک ہیں، وہ سچا ہے، حالانکہ تو ہے وہ دجال ہی۔ میں آگے چل کے ایکسپلین کرتا ہوں، میں اس کی کوئی یہاں پر اس کو وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ صحیح مسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے، میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو دلائل ہیں وہ دیکھیں، اور اس نے یہ کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا؟ تو ابو سعید خدری نے فرمایا کہ کیوں نہیں۔ اب اس میں آپ کو ڈیفرنٹ حدیث دیتا ہوں جس میں کلیئرٹی میں مدینہ کے بارے میں، تو کلیئرٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ دجال مدینہ میں داخل ہو سکے۔ یہ مدینہ کے اوپر، اس کے اوپر مدینہ کے اوپر بے شمار اور بھی حدیث ہیں کہ مدینہ میں تو وہ انٹری نہیں ہو سکتا، اور صحیح بخاری میں ہر جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں بھی یہ حدیث موجود ہیں کہ دجال مکہ اور مدینہ دونوں میں نہیں انٹر ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے سامنے یہ حدیث بھی ہے۔ بہرحال ہم اس پرانی حدیث کی طرف چلتے ہیں جس میں ابن سیاد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف جاتے ہوئے یہ باتیں کر رہا ہے۔ اب ابو سعید خدری نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر ابن سیاد بولا
کہ میں مدینہ کے اندر پیدا ہوا ہوں اور اب مکہ کی طرف جا رہا ہوں، تو پھر بھی یعنی کہ اس کے دلائل دینے کا مقصد یہی ہے کہ پھر بھی آپ لوگ مجھے ہی وہ والا دجال سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ان باتوں کے آخر میں ابن سیاد نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں دجال کی جائے پیدائش، اس کے رہنے کی جگہ اور وہ کہاں ہے یہ سب جانتا ہوں۔ اب اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے مجھے الجھا دیا۔ اب یعنی کہ پہلے حضرت ابو سعید خدری اس کی باتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کے دلائل کو مضبوط سمجھتے ہوئے وہ بات کو مان بھی رہے ہیں اس کی، اور ساتھ ہی اینڈ میں جب اس نے یہ بات کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پھر جو ہے وہ اس کو ناپسند کیا کہ بھی تم نے کیا فضول بات کی۔ تو بہرحال اینی وے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اور ہاں یہ میں چیز آپ کو ایکسپلین کر دوں ساتھ کہ دوسری حدیث میں اس نے یہ کہا کہ میں اس زمین کے بارے میں جانتا ہوں، ارض کا ورڈ یوز کیا۔ اس طرح ہم نے 7 یونیورسز کا ہم نے ایکسپلین کیا، قرآن کی جو آیت ہے جس میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی بات ہوئی اور اس کی ڈیٹیل میں ہم نے ایپیسوڈ کیے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہاں پر ایک حدیث ہے جس میں اس میں زمین کا ہے کہ میں اس زمین کے بارے میں جانتا ہوں۔ بہرحال ایک اور حدیث ہے جس میں وہ ابن سیاد کہتا ہے کہ میں جس جگہ سے دجال کا خروج ہوگا وہ جگہ جانتا ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑی ایک پرسرار سی شخصیت تھی، اور وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ پرسرار جو تھی اس کی وجوہات بیسیکلی اس کے شیاطین کے ساتھ رابطے تھے، اور اب وہ رابطے کیا تھے واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کس حد تک تھے، کس حد تک وہ شیطانیت میں گھسا ہوا تھا یا کیا معاملات تھے، اللہ نوز بیسٹ۔ لیکن یہ ہمیں حدیث سے ہمیں مل جاتا ہے کہ وہ ایک غیر معمولی نوعیت کا شخص تھا، پرسرار شخص تھا، جو دجال کے خروج کے بارے میں اور دجال کی جو جگہ ہے، جو زمین ہے، سب کچھ ان کے بارے میں جو دعویٰ کر رہا ہے مجھے علم ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ بڑا ایک مسٹیریس سا کریکٹر تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو میں حدیث رکھتا ہوں جس میں کلیئرٹی میں ہمیں پتہ ہے کہ جو شیاطین ہیں وہ آسمانوں سے باتیں اچکتے ہیں اور باتیں پکڑ لیتے ہیں فرشتوں سے، پھر وہ نیچے بھی لے کے آتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جن نجومیوں کے بارے میں بات کی ہوئی ہے یا کاہنوں کے بارے میں بات کی ہوئی ہے کہ ان کو وہ باتیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ وہ 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں، لیکن اس شخص کے کیا تعلقات تھے شیاطین کے ساتھ یہ اللہ نوز بیسٹ۔ بہرحال اس میں آپ دیکھیں، میں کچھ حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے راستے میں ابن سیاد سے جب ملاقات ہوتی ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے، ابن سیاد سے، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے یعنی کہ یہ کوشچن کر دیا اور ساتھ دعویٰ بھی کر دیا نبوت کا یا رسول ہونے کا، نعوذ باللہ۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لایا ہوں، یعنی کہ اس کی اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اپنے اللہ پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان سے دیا اور اس کی نفی کی بیسیکلی۔ تو پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ جتنی بھی حدیث آپ کے آگے رکھوں گا یہ سب مفہوم ہے، اس میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ابن سیاد نے کہا کہ مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابلیس کا تخت دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اور کیا نظر آتا ہے؟ تو ابن سیاد بولا کہ میں 2 سچوں اور 1 جھوٹے کو دیکھتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معاملہ اس کے سامنے بگڑ چکا ہے، اسے چھوڑ دو۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا جو ہے سٹیبل نہیں ہے، اس کا معاملہ خراب ہو چکا ہے، اس پہ اس کو چھوڑ دو۔ تو بہرحال ہم اور میں آپ کے آگے حدیث رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ ابن سیاد ایک باغ میں زمین پر چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور جیسے ہی اس کے قریب آئے کہ سن سکیں وہ کیا باتیں کر رہا ہے، تو ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور ابن سیاد کو خبردار کر دیا، تو ابن سیاد ہوشیار ہو گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر اسے اپنے حال پر رہنے دیتی تو بات ظاہر ہو جاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا شخص ہے، یہ کیا جو مسٹیریس کریکٹر ہے اتنا زیادہ، اس کی اصلیت کیا ہے۔ بہرحال اس پہ بہت سی حدیث ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن سیاد سے پوچھا جنت کی مٹی کیسی ہے؟ تو اس نے کہا باریک سفید کستوری جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ اب یعنی کہ کتنا مسٹیریس کریکٹر ہے، اب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائزہ لے رہے ہیں اس کا کہ اس کو کتنا نالج ہے، کتنی اس کی باتوں کا علم ہے اس کو، تو وہ اس نے جو بات کی یہ بڑی ایک یعنی کہ غیر معمولی بات تھی، جو عام لوگوں کو یہ علم نہیں تھا اس بات کا، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات پوچھی۔ یہ میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں اس حدیث کی، تو اللہ نوز بیسٹ۔ تو بہرحال اس نے جو یہ بات کی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا، یعنی کہ اس کا جو علم تھا وہ بڑا غیر معمولی نالج رکھتا تھا یہ شخص۔ اس پہ ایک اور حدیث میں آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ یہ کتنا عجیب و غریب شخص تھا۔ ظاہری بات ہے عجیب و غریب تھا تو صحابہ اس کو دجال سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ابن سیاد کو کسی بات پر غصہ دلایا۔ یہ حدیث جو ہے اس کے علاوہ ہٹ کے ہمیں دوسری حدیث میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غصہ کیوں آیا، اس پر بیسیکلی اس کی آنکھ خراب ہوئی ہوتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں کہ تیری آنکھ کو کیا ہوا ہے، کہ تیری آنکھ کیوں خراب ہوئی ہے؟ تو کیونکہ دجال کی بھی آنکھ ہمیں پتہ ہے کہ خراب ہوگی ایک، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ کیا معاملہ ہوگا، وہ دجال کے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ وہ بیسیکلی وہ ایک آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی، یعنی کہ اس طرح مٹا دیتے ہیں نا کسی چیز کو، وہ مٹی ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے بتایا بھی ہوا ہے کہ یہ اس طرح، دوسری آنکھ کے بارے میں ایکسپلین کروں گا، بہرحال ایک مٹی ہوئی ہوگی، لیکن یہاں پر اس کی ابن سیاد کی ایک آنکھ خراب ہوئی تھی۔ اس پر عبداللہ بن عمر نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ یہ کب خراب ہوئی، تو اس پر غصہ آ گیا عبداللہ بن عمر کو بھی، انہوں نے اس کو مارا، اس پر اس کو غصہ آیا۔ تو بہرحال اسی حدیث کی طرف واپس آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ابن سیاد کو کسی بات پر غصہ دلایا تو وہ اتنا پھول گیا کہ اس نے گلی کو بھر دیا۔ اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ابن سیاد سے کیا چاہتے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال غصہ آ جانے کی وجہ سے ہی نکلے گا؟ یعنی کہ وہ بھی اس بات سے تھی کہ تم کیوں اس کو مار رہے ہو، کہ یہی دجال ہوا اگر تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی آپ کے آگے رکھی کہ وہ ایک عجیب و غریب سی چیز تھا۔ ان اینی کیس ہم آگے چلتے ہیں، اس حدیث کی طرف آتے ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کرنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ یہ حدیث کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں تیرے لیے دل میں ایک بات چھپائی ہے، کہ میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی کہ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ میں جو دل میں جو بات چھپائی ہے کہ یہ کیا اس کو پتہ چل جائے گی؟ تو وہ بولا دھواں، یعنی کہ وہ اس بات تک بھی پہنچ گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن سیاد کو قتل کرنے کی اجازت چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ وہ ہے، یعنی کہ اگر یہ وہی دجال ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو تو تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو اس کی جان لینے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اس پر ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دجال میرے ہی زمانے میں نکل آیا تو میں اس کے لیے کافی ہوں گا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو قتل کر دیں گے، اور اگر میرے میں نہیں نکلا، میرے زمانے میں بعد میں نکلا، تو ہر مومن پر اللہ نگہبان ہوگا، یعنی کہ ہر مومن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اگر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے کہ یہ واقعی وہی دجال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرٹی میں اس کو قتل کر دیتے۔ ہمیں کلیئرٹی میں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کو دجال کو، جو اصل دجال ہے، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب اللد پر اس کو قتل کریں گے، وہ ہمیں حدیث کلیئرٹی میں مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم اس میں نہیں جاتے ہیں، میں صرف آپ کے آگے ساری ڈیٹیل رکھ رہا ہوں ابن سیاد کے حوالے سے کہ یہ ابن سیاد بڑا مسٹیریس کریکٹر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ جاننا چاہ رہے تھے اس کی حقیقت کو، اس کی اصلیت کو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں ان سب باتوں میں کہ ہم کیا فیل کرتے ہیں، کیسے ان معاملات کو لے کے چلتے ہیں، کیسے اپنے عقیدے کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ سب چیزوں میں ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر چیز کلیئرٹی میں وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی ہمیں اللہ تعالیٰ بتا دیں، لیکن کچھ چیزوں کو ابہام رکھ کر بتانا بھی اللہ کی حکمتوں میں شامل ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکارڈنگ ٹو دوز حکمت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی وجہ سے فرمایا ہے. تو یہ چیز ہمارا ایمان ہے اور یہ ان سب چیزوں میں ہمارا ٹیسٹ ہے. اب یہ دیکھیں اس میں ابہام رکھ دیا اور ساتھ ہی کلیئرٹی والی حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے ہمیں بتا دی کہ وہ دجال کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کب آئے گا، وہ سارے کلیئرٹی میں ہمیں وہ چیزیں بتا دی. لیکن اس ابن سیاد کے معاملے میں تھوڑا سا ابہام رکھ کر وہ بھی ہمارا ایک ٹیسٹ فیز ہے جس کو ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ ہم کیا فیلنگ رکھتے ہیں، کیا نہیں رکھتے. بہرحال یہ کلیئرٹی میں ہے کہ اس کے شیاطین کے ساتھ روابط تھے. یہ اس میں ہمیں احادیث مل جاتی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے شیاطین کے ساتھ روابط تھے. تو اس پر ہمیں کلیئرٹی میں یہ بھی پتہ ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ایک طرف آگ ہوگی، ایک طرف پانی ہوگا، یعنی کہ جنت اور دوزخ والا معاملہ جو ساتھ لے کے وہ چلے گا. ابن سیاد کے ساتھ ایسے کوئی معاملات نہیں تھے. ابن سیاد کے اوپر بہت سی اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بہت سی ایسی چیزوں کو کور کرنے والے ہیں جو کہ خود بخود یہ چیز ایکسپلین کر دیں گی کہ ابن سیاد وہ ایکچول دجال نہیں تھا، دجال تھا، جھوٹا تھا، 29 کذابوں میں سے ضرور تھا جو قیامت سے پہلے دجال سے پہلے آئیں گے، لیکن یہ وہ ایکچول مسیح دجال نہیں تھا. اس پر ہم انشاءاللہ تعالی مزید آگے بات کریں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے پارٹ میں. مجھے اجازت دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.